کربلا کی آگ بجھی نہیں تھی، وہ بس ایک نئی شکل میں زندہ رہی۔ یزید نے ظاہری فتح کا جشن منایا، مگر اہل بیت علیہ السلام نے حق کے پیغام کو دلوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے میدان عمل میں تلوار نہیں اٹھائی، مگر ان کے الفاظ، ان کی دعائیں، ان کی عبادت اور ان کی تعلیمات نے دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ قافلہ اسیران جب مدینہ واپس پہنچا تو لوگ غم میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر امام سجاد علیہ السلام نے واپسی کے بعد دعاؤں کے ذریعے ایسا انقلاب پیدا کیا جو آج بھی دلوں کو بدل دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ کہلاتا ہے۔ اس میں صرف مناجات نہیں بلکہ معاشرتی اصلاح، اخلاقیات، حقوق العباد اور انسانیت کی تعمیر کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ صحیفہ دعا کا ہتھیار بھی ہے اور درس گاہ بھی۔ امام سجاد علیہ السلام نے ایک اور عظیم تحفہ امت کو دیا، رسالہ حقوق۔ یہ وہ دستاویز ہے جس میں ہر انسان کے حقوق بیان کیے گئے، والدین کے حقوق، استاد کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، غلام کے حقوق، جسم کے ہر عضو کے حقوق، حتیٰ کہ زبان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں کے بھی حقوق بیان کیے گئے۔ آج کی دنیا جسے ہیومن رائٹس چارٹر کہتی ہے، وہ 1400 سال پہلے امام زین العابدین علیہ السلام نے لکھ دیا تھا۔ غربا کی خدمت اور غلاموں کی آزادی۔ امام سجاد علیہ السلام راتوں کو غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچاتے تھے۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے جو رات کے اندھیرے میں مدد کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی غلاموں کو آزاد کیا۔ آپ علیہ السلام کا عمل تھا خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اموی حکومت کے دور میں ظلم اور جبر اپنی انتہا پر تھا۔ عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک جیسے حکمران اقتدار کے نشے میں چور تھے، مگر امام سجاد علیہ السلام نے تقیے کی حکمت عملی اپنائی، یعنی بظاہر خاموشی مگر در حقیقت حق کا پیغام لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کا عمل جاری رہا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام اور پوتے امام جعفر صادق علیہ السلام کی تربیت کی تاکہ آئندہ نسلوں میں علم کا چراغ جلتا رہے۔ آپ کی شہادت محرم الحرام سن 95 ہجری کو ہوئی۔ ولید بن عبد الملک نے آپ علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا۔ یہ اموی حکومت کے ظلم کا ایک اور باب تھا، جس نے امامت کے چراغ بجھانے کی کوشش کی، مگر چراغ بجھانے والوں کو یہ خبر نہیں تھی کہ حق کے چراغ بجھتے نہیں، وہ دلوں میں روشن ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو جنت البقیع میں اپنے چچا امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ وہی بقیع ہے جسے آج ویران کر دیا گیا ہے، مگر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے دلوں میں آج بھی اس کا وہی مقام ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ صبر کسے کہتے ہیں، دعا کس طرح دلوں اور معاشرے کو بدل سکتی ہے، حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے، اور ظلم کے مقابل تقوی، اخلاق اور حکمت سے کیسے جہاد کیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہر دور کا جہاد اپنے زمانے کے مطابق ہوتا ہے۔ تمام ائمہ علیہ السلام کا کردار ایک ہی مشن کے تسلسل کا حصہ تھا، کبھی تلوار سے، کبھی علم سے، کبھی دعا سے اور کبھی صبر اور خاموشی کے ساتھ۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو حکمت عملی اپنائی وہ حالات کی ضرورت تھی، وہ اللہ کے دین کو باقی رکھنے کی سب سے بہتر صورت تھی۔ یہ تھی امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی جھلکیاں۔ کربلا کے بعد جو چراغ باقی رہ گیا تھا وہ امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔
ان کے سجدے، ان کی دعائیں، ان کا کردار رہتی دنیا تک حق کی صدا بن کر گونجتا رہے گا۔